بابرکت مجلس ہے، یہاں پر بیٹھنے والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. تو ہم کو ایسی مجلس میں بیٹھنا چاہیے جہاں پر سیکھنے سکھانا، جہاں پر دین کی بات کا سیکھنا سکھانا ہو، وہاں پر ہم کو کوشش کرنی چاہیے. تو آج کا جو موضوع مطلب ہمارا ہے عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں، تو اس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ یہ دن جو ہے بہت ہی بابرکت اور اہمیت والا ہے. جیسے کہ عشرہ ہم جو رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، اسی طرح کی اہمیت اتنی تو نہیں، اتنی وہ اہمیت تو نہیں ہے، مگر یہ بھی عام دنوں کے دنوں سے مطلب بڑھ کر اس کی اہمیت ان دنوں کی 10 دنوں کی جو اہمیت ہے، سال میں جتنے دن ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر اس کی بہت یہ بہترین دنوں میں مانا جاتا ہے. اس کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہ دن میں جو دعا مانگی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، وہ سال کے جتنے دن ہیں عام دن سے بڑھ کر ہے 10 دن. تو اس کا ہم کو بہت اہتمام کرنا چاہیے. اس میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کو ہم کو اپنی پڑھا کر پڑھنا چاہیے. جیسے کہ اگر ہم تہجد نہیں بھی پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تہجد کو پڑھنے والے بنیں، اور اس وقت کی دعا بہت قبول ہوتی ہے. اور یہ جو ہے مغفرت والا جیسے ایک موقع دیا نا اللہ پاک ہم کو رمضان میں مانگنے کا، اسی طرح سے یہ والا بھی ایک موقع ہے کہ ہم اپنے کو اپنی مغفرت کرانے والے بنیں، اللہ سے مانگنے والے بنیں انشاءاللہ. اور اس میں جو ہے تکبیرات کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تکبیرات پڑھنا چاہیے، جس طرح یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اس کے بعد تیسرا کلمہ ہے. اور نویں ذی الحجہ کو جو ہے چوتھے کلمے کی بہت فضیلت ہے. چوتھا کلمہ جب لوگ عرفات میں ہوتے ہیں تو وہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کی کثرت کرنی چاہیے. اور نویں ذی الحجہ کو مطلب ہم جو ہے صبح سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور بیٹھ کر کے دعاؤں کا اہتمام کریں. اس وقت کی دعا بہت قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ دعا مانگنے والا اور مغفرت کرانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ سے ہم رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے مانگے کہ اللہ ہم سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے، تمام امت مسلمان کی سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے. یہ ایک موقع ہے، ہم کو نہیں پتا کہ آئندہ سال ہم رہیں گے، ہماری زندگی ہے نہیں ہے. یہ بہت بڑا مطلب ہمارے پاس موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اپنے آپ کو مطلب جنت میں داخل کروانے والا. انشاءاللہ اللہ سے ہم سب کو بہت زیادہ دعا کرنے والی ہونا چاہیے انشاءاللہ. آمین. ماشاءاللہ شبو بہت اچھا بیان کیا، اللہ تعالیٰ تم کو خوش رکھے، آمین. اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے راستے میں ایک داعی اللہ بننے کی تمنا کرنی چاہیے. اس وقت ہم جو دعا مانگ رہے ہیں، جہاں اپنے زندگی کے کچھ ضرورت کے سلسلے میں ہم دعا مانگ رہے ہوں گے، وہیں پر اور جو ابھی دنیا میں ہمیں چاہیے ہم اس کے لیے دعا مانگ رہے ہوں گے، وہیں پر ایک دعا جو کہ میری بنتی ہے، آپ کی بنتی ہے، ہم سب کی بنتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا دے، داعی اللہ بنا دے. اس لیے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے انسانیت کو، لوگوں کو اپنی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا. اور اسلم بدر صاحب کا، نوشے بھائی کا ایک شعر موجود ہے، اب نہ کوئی راہبر رہبری کو آئے گا، ہے نا، اب نہ کوئی راہبر رہبری کو آئے گا، اب تو قافلوں کی آس صرف سنگ میل ہے. تو اب قافلوں کی آس وہی جو طریقہ چھوڑ کے جایا گیا، جو قرآن چھوڑا گیا، جو حدیث چھوڑی گئی، جو شریعت چھوڑی گئی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو آگے امت پہنچائے، لوگوں تک سیکھیں اور سکھائیں. تو میں سب سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں. تو اب نبوت تو نہیں ہے، لیکن اس امت کو ایک بہت بڑی منزلت ملی ہوئی ہے. وہ منزلت کیا ہے کہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مقام پر ہوں گے. سبحان اللہ، بنی اسرائیل کے انبیاء کے مقام پر ہوں گے اس امت کے علماء. تو علم گویا کہ میرے ہاتھ میں ہے نا، میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم سب کے ہاتھ میں ہے اس مقام کو حاصل کر پانا. اس لیے کہ یہ مشکل تو ہے، لیکن مقام کتنا بلند ہے. اور مشکل کو کون حل کرتا ہے؟ مشکل کو کون
انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی صلاحیت، میرے اندر، آپ کے اندر، ہم سب کے اندر اتنی صلاحیت ڈالی ہے کہ ہم بڑی بڑی مشکلات کو حل کر سکیں گے۔ پچھلی بار ہم اس لڑکی کا بتا رہے تھے نا آپ لوگوں کو، کہ جس کا پیر کٹ گیا ریل کی پٹری پر، اور اس نے اپنے کٹے ہوئے پیر سے ماؤنٹ ایوریسٹ کو فتح کیا۔ تو انسان ایک عزم، ایک ارادہ کر لے، اور آج کے دور میں علم حاصل کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹیچرز کے پاس، استاد کے پاس۔ علم انگلی کے ٹپ کے اوپر موجود ہے، اور میرے انگلی کے ٹپ کے اوپر کیا ہے؟ میرا فون۔ تو یہ بہت آسان ہے، اور اس کو شوق سے حاصل کرنا، اس کو یاد رکھنا، اور یاد رکھنے کے لیے علماء نے ایک چیز بتائی ہے کہ جس چیز کو، جس عمل کو، جس علم کو یاد کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے اوپر عمل شروع کر دینا چاہیے، ہے نا؟ جب عمل ہو جاتا ہے علم کے اوپر تو کیا ہو جاتا ہے؟ علم اندر اتر جاتا ہے، تو عمل کرتا جاتا ہے انسان، اور اپنے آپ کو بلند کرتا جاتا ہے، اور جب دوسروں کو بتانے لگتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ جب دوسروں کو بتانے لگتا ہے، جب اللہ کی طرف بلانے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ حامیم سجدہ میں کہ اس سے اچھی کس کی بات ہوگی؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ مطلب کسی کی بات، اللہ رب العالمین کو کوئی بات پسند نہیں ہے اس بات سے زیادہ کہ ہم اور آپ اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں۔ ہم اور آپ کتنے سارے لوگوں سے ملتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، جوڑیں ایسی جگہوں سے لوگوں کو جہاں پر انسان کو آ کے اللہ اور آخرت کی یاد آتی ہے، جہاں پر انسان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میرے جینے کا مقصد کیا ہے، جہاں پر انسان کو آ کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، اور اس ایک ہی چھوٹی سی زندگی سے آخرت کو پا لینا ہے، آخرت میں کامیابی حاصل کر لینی ہے، چھوٹی سی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنی ہے۔ اسی لیے صحابہ کبھی دم نہیں لیتے تھے، صحابہ تھکتے نہیں تھے عبادت سے۔ ہم تھک جاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، اور تسلسل نہیں رہتا ہماری عبادت میں۔ تو وہ کیسے؟ اس لیے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ موقع بہت چھوٹا سا ملا ہے، اور اس سے ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ٹائم بہت چھوٹا ہے اور اللہ کو راضی کر جانا ہے۔ کیسے ہوگا بھلا؟ اسی عورت کی طرح کہ جس عورت کو یہ پتہ چلا تھا کہ جب اس نے آ کے ایک بزرگ سے یہ شکایت کی کہ میرا بچہ، اس نے تو دنیا نہیں دیکھی اور وہ تو مر گیا، تو بزرگ نے کہا کہ بھئی کتنے دن زندہ رہا تمہارا بچہ؟ کہنے لگی 300 سال، 300 سال کا تھا۔ تو بزرگ نے کہا کہ پھر کیا ہوگا تمہارا اور اس امت کا جس کی عمر ہی صرف 80 سال ہوگی؟ تم کو 300 سال میں تمہارا بچہ مر گیا تو تم کو لگتا ہے دنیا نہیں دیکھی، اس امت کا کیا بنے گا جس کو پوری زندگی ہی 80 سال کی ملے گی؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہیں کوئی امت ایسی بھی آئے گی، کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کو اتنا کم وقت ملے گا زندہ رہنے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں امت، اور آپ کو پتہ ہے ہماری ایوریج ایج جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہماری ایوریج عمر جو ہے اس امت کی کتنی ہے؟ 60 سال، 60 ایئرس اونلی، 80 سال بھی نہیں ہے۔ 80 تو کوئی گیا تو کوئی گیا، تو گویا کہ مان کے یہ چلنا ہے کہ 60 سال عمر، اور جس کو 60 سال مل کے آگے بڑی عمر، اس کو کیا ہے ملا ہے؟ بونس مل رہا ہے، بونس۔ اب تو اس وقت کو پکڑ لے اپنے دانتوں سے، اور اللہ کی اس مہربانی پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بونس عمر دے رکھی ہے تاکہ وہ بونس اجر کما سکے آخرت کے لیے۔ جو کمی کوتاہی پیچھے زندگی میں تھی، جو شعور نہیں تھا ہمارے پاس کہ ہمیں جینا کس لیے ہے، ہم کرنے کیا آئے ہیں اس دنیا میں، اب اللہ کا شکر ہے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر دانتوں سے پکڑ لینا ہے۔ تو اس عورت نے پوچھا تھا بزرگ سے کہ وہ جو 80 سال کے لیے امت آئے گی
ان کو گھر بنانے کی ضرورت ہی کیوں کیا ہے؟ گھر بنائیں گے وہ لوگ رہنے کے لیے، وہ تو آئیں گے اور جائیں گے، تو ان کو گھر بنانے کی ضرورت ہی کیا پڑے گی؟ اور آج دیکھیں اس امت کا دل جتنا گھر میں لگا ہے، اور جتنے یہ اونچی اونچی بلڈنگیں یہ امت بنا رہی ہے، 80 سال والی امت کبھی دنیا میں نہیں بنی تھی کہ آسمان کو چھوتی ہوئی، اور کمپٹیشن لگا پڑا ہے ہر ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ کہ کون سب سے ہائی ریز بلڈنگ کو بناتا ہے۔ تو یہ جو امت ہے، اس 80 سال والے نے کیا کیا؟ دنیا میں دل لگا لیا۔ تو اس عورت نے ایک جملہ اور بھی کہا تھا جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور ہم کو ہمیشہ یاد آتی ہے اس کی بات، کہ اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس 80 ہی سال وقت ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا، تو میں تو یہ 80 سال سجدے میں گزار دوں، میں تو یہ 80 سال سجدے میں گزار دوں۔ کہاں ہے ٹائم اللہ کو راضی کرنے کا؟ میرے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے، بہت کم وقت ہے، تو میں یہ وقت سجدے میں گزار دوں۔ اب اس بات سے اپنی زندگی میں موازنہ کرتے ہیں، اور وہ جو لمبی لمبی امیدیں ہر دن آتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، ہر دن غروب ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بہت دن جئیں گے، بہت دن چلیں گے۔ ایسا تھوڑی ہے۔ دیکھو نا، ابھی جب بیماری آئی میرا عشرہ بہت برباد ہوا، روزہ بھی نہیں رکھ سکے، چکر کی وجہ سے بڑی تکلیف تھی، اور وامٹنگ ہو رہی تھی تو بہت تکلیف تھی، اور اکیلے گھر میں یہاں رہنا ہوتا ہے، تو بیمار آپ پڑتے ہیں تو بہت جھیل جاتے ہیں۔ تو اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ ہائے میری تلاوت، اس بار ٹارگٹ یہ دیا تھا سب کو کہ 10 دنوں میں قرآن کو مکمل کریں گے، یعنی ہر پارہ 3 پارہ ہر دن پڑھا جائے گا۔ نہ روزہ رکھ سکے، نہ قرآن تلاوت کر سکے، آنکھ تو کسی چیز پر ٹھہرتی نہیں تھی چکر کی وجہ سے، فون تک دیکھنے کا بڑا مسئلہ ہو رہا تھا کہ دیکھیں تو کیسے دیکھیں، تو بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ میرا اتنا اجر والا دن ضائع ہو رہا ہے، میرا اجر والا دن ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے بہت عرصے سے ہم 9 روزہ رکھتے آئے ہیں، اور اس سال ہم رکھ نہیں سکے، اور ابھی تک نہیں رکھ سکے۔ ہم انشاءاللہ کل ہمارے پاس 9 ذی الحجہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کا ارادہ ہے کہ بس آج ہم نہیں رکھنا چاہتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو طبیعت خراب ہو جائے تو کل کا جو امپورٹنٹ روزہ ہے وہ میرا رہ جائے، تو اسی لیے پھر کل ہی کا سوچا کہ نہیں اب کل ہی ایک روزہ رکھ لیں گے انشاءاللہ، تو وہ کور ہو جائے گا، اور عرفہ کے روزے کا اجر جو ہے وہ 1 سال آگے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کراتا ہے۔ اور تفصیل سے ہم نے اپنی ریکارڈنگ ذو الحجہ والی جو تھی وہ آپ لوگوں کو بھیج دی تھی، تاکہ آپ لوگ اس کو سن کے پوری طرح سے کور ہو جائے سارے مسائل جو ذو الحجہ کے ہیں۔ تو اس طبیعت کی خرابی میں ہم کو ایک لیسن ملا، اور ہمیشہ طبیعت آپ کی جب خراب ہوتی ہے، بیماری جو آتی ہے آپ کو بہت سمجھا کے جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک ذرا سی دیر ہوتی ہے اور انسان بستر پہ پڑ جاتا ہے، کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑتا، وہی انسان جو اتنا دنیا میں مگن ہے اور لگا ہوا ہے، ابھی صحت ہے تو کام کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے، اور ابھی صحت ہے تو اللہ کی طرف سے غافل ہے، لیکن جیسے ہی بیماری آتی ہے انسان اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ صحت کی اور وقت کی قدردانی سمجھ میں آنے لگتی ہے، کہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا وقت کم ملا ہے، ابھی صحت ہے تو جلدی جلدی کر لیا جائے، پتہ نہیں اس کے بعد موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور اسی دوران ہم کو اپنے حفظ کی کمی کے اوپر بہت افسوس ہوا کہ میرا کب سے 10 سال سے، جب سے بچے 20 سال پہلے بچوں کو جب حفظ کرایا تھا 17-18 سال پہلے، تب سے شوق ہے کہ قرآن حفظ کریں گے، اور موقع ملا، زندگی اتنی ملی، حفظ نہیں ہو سکا۔ کچھ صورتیں یاد ہیں بڑی، بقرہ یاد کر رہے ہیں لیکن یاد نہیں ہوتا ہے، بس وہی اس لیے کہ ٹائم نہیں لگا پاتے ہیں اس کے اوپر، زیادہ اتنی فکر نہیں ہے، اتنی کوشش نہیں ہے، جب کوشش کم ہے تو چیز ہاتھ نہیں آ رہی ہے۔
تو یہ افسوس ہوا کہ اگر میرا حفظ ہوتا اور میرے پاس قرآن حفظ ہوتا تو پھر ہم بستر میں لیٹے لیٹے بھی ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیٹے لیٹے بھی ہم پڑھتے رہتے۔ تو یہ افسوس ہوا پہلی چیز۔ تو اب میری نیت یہ ہوئی کہ اب ہم حفظ کے اوپر اپنا زور لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایک ٹائم پیریڈ لے کے لگائیں گے کہ اتنے دنوں میں ایک ویک میں اتنا یاد کرنا ہے، تو مہینے میں اتنا یاد کرنا ہے، تو آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2020 سے ہم یہ ٹارگٹ لے کے چل رہے ہیں، لیکن اب ہم انشاءاللہ اس کے اوپر زیادہ کوشش کریں گے۔ اور جو شکر انسان بھول جاتا ہے، ہم کو یہ ورٹیگو جو چکر والا 5-6 سال پہلے ایسے ہی تیز آیا تھا، اس وقت لگتا تھا ہم کبھی چل پائیں گے کہ نہیں چل پائیں گے اپنے پیروں کے اوپر، سیڑھی سے نیچے اتر پائیں گے، اس لیے نیچے دیکھو تو چکر آتا ہے، لیکن ٹھیک ہو گئے۔ وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت آتا تھا، لیکن پھر تھوڑا بہت دوا کھا لیا، ٹھیک ہو گئے۔ تو وہ جو چلنے پھرنے میں کا جو شکر ہے کہ ہم سکون سے چل پاتے ہیں، اور نانا ابا نے بتایا تھا، ابی جان نے بتایا تھا ہم کو کہ جب پہلی دفعہ آیا تھا کہ بیٹا کان کے پاس ایک چھوٹا سا اسٹون ہوتا ہے، کرسٹل، چھوٹا سا مائکروسکوپک ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا انسان کے آنکھ سے۔ وہ چیز جو انسانی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی، اتنی چھوٹی چیز، اگر وہ اپنے جگہ چھوڑ دے تو 6 فٹ کا 5 فٹ کا آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا اپنے پاؤں کے اوپر، اتنا بیلنس خراب ہو جاتا ہے انسان کا، چکراتا ہے انسان۔ تو وہ کبھی نزلہ زکام، یہ پانی یہاں پر فلوئڈ جو ہے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ نے کیسی ہمارے جسم کے اندر چھوٹی چھوٹی چیز رکھی ہے، جس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے ہیں ہمارا۔ تو ایک چھوٹی سی چیز میرے جسم میں اگر اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے تو آپ اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں، آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو جب صحت ملتی ہے آپ کو یا ہمیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر وہی بھولنے لگ جاتے ہیں، اس تکلیف کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو دوبارہ کھڑا کیا، یا کوئی بھی تکلیف، کسی کے پاس بھی کوئی بھی تکلیف رہی ہو، کہ اللہ نے دوبارہ ہمیں کھڑا کیا اپنے پاؤں پر۔ تو بیماری سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، کچھ نقصان ہوا، لیکن اگر بندہ نیت کر لے اور کسی کا عمل عادت ہوئی اس کی ویسی، تو جب نیت کر لیتا ہے اور عادت بھی بنی ہوتی ہے پیچھے سے، تو کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ بیماری کی وجہ سے اپنا عمل نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے کہ میرے بندے کا وہی اجر لکھتے رہو جو وہ کیا کرتا تھا صحت کی حالت میں۔ بیماری نے یا مجبوری نے اس کو روکا ہے، ادروائز رکنے والا نہیں تھا۔ تو ہم کو یہ بھی سکون رہا کہ میرے روزے کا اجر ہم کو انشاءاللہ مل رہا ہوگا، بیماری کی وجہ سے رکے، ادروائز رکنے والے نہیں تھے۔ ابی جان، نانا ابا جب بستر میں تھے، ابی جان کی ساری نمازیں جماعت سے ہوتی تھی، وہ بیماری میں بھی اٹھنے کی کوشش کرنے لگتے تھے کہ مسجد جانا ہے، مسجد جانا ہے۔ فجر کی نماز، باپ رے باپ، اتنی سردی میں پیدل جاتے تھے، فجر، عشاء، ساری نماز جماعت کے ساتھ۔ تو جب میرے ابھی بستر میں پڑ گئے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ سبحان اللہ، ابی جان کو جماعت کا ثواب ابھی بھی مل رہا ہے، جماعت کا ثواب ابھی بھی مل رہا ہے، اس لیے کہ بیماری نے روکا ہے، خود سے نہیں رکنے والے تھے۔ تو بندہ ایک مقام پا جاتا ہے اپنے رب کے پاس۔ تو صحت کی حالت میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے، اور وہ کام کر لینے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بیماری آئے اور انسان رک جائے اور کر نہ سکے۔ اس لیے غنیمت سمجھے گا تو اس میں جلدی جلدی کرے گا کہ آج ہاتھ پیر چلتے ہیں، آج کر لیا جائے۔ اسی طرح موت کو
زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھا جائے، ہے نا؟ تو ابھی کسی کو نہیں پتا کب چلا جائے گا، اور یہ جو رجسٹر ہے یہ بند ہو جائے گا ہمارا، کوئی عمل اب اس میں چڑھے گا نہیں، بڑھے گا نہیں، الا یہ کہ کسی نے ثواب جاریہ کر رکھا ہے۔ الا یہ کہ کسی کا ثواب جاریہ کون کون سے ہیں؟ 3 ہیں نا۔ ایک ہے کوئی علم جو آگے بڑھا کے لوگوں کو سکھا کے گیا ہے اور اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دوسرے اولاد جو نیک ہے اور اپنے والدین کے لیے دعا کر رہی ہے اور نیکی کا کام کرتی ہے، پھر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ کوئی ایسا فائدے کا کام، پانی کا کام، کوئی ایسا فائدے کا کام ثواب جاریہ میں لگا کے گیا ہے جس کا فائدہ لوگ ابھی تک اٹھا رہے ہیں، کسی اسکول میں، کسی مسجد میں، کسی ایسی جگہ جس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ، تو پھر اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ چوتھا بھی ایک ہے، 3 تو حدیث میں ملتا ہے، ایک چوتھا ہے جو اس حدیث میں نہیں ملتا ہے، دوسری جگہ ملتا ہے۔ چوتھا کوئی بتائے؟ باقیات الصالحات چوتھا کیا ہے؟ ایک ہی آدمی ہینڈ ریز کیجئے تو پھر ہم کہیں گے، پھر ہم پوچھیں گے تو پھر بتانا۔ چوتھا باقیات الصالحات کیا ہے؟ نہیں ہے کسی کو یاد؟ اچھا ٹھیک ہے، بتاتے ہیں۔ جی شاہینہ بتائیے۔ شاہینہ پروین نے ہینڈ ریز کیا تھا، جی بولے۔ نہیں آپ کا میوٹ ہے۔ حسن خلق، اچھا یہ نہیں ہے، مطلب یہ حسن خلق جو ہے وہ اس کا اجر زیادہ ہے اللہ کے پاس، اچھا جواب ہے، لیکن چوتھی جو چیز ہے وہ ہے تیسرا کلمہ جس کو باقیات الصالحات کہا گیا، کہ تیسرا کلمہ جمع کرنے والا، پڑھنے والا، اس کو اجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، مرنے کے بعد بھی یہ ہے باقیات الصالحات، جو انسان کا عمل ختم ہو گیا لیکن ثواب جاری ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو زیادہ سے زیادہ جمع کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر۔ ہم لوگ آگے بھی پڑھتے ہیں، تیسرے کلمے میں آگے بھی چلتا ہے کلمہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ زیادہ ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے بارے میں کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، اس کو جمع کرو تم لوگ، تو پورا پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو یہ تیسرا کلمہ ہے۔ تو باقیات الصالحات کی بات ہو رہی تھی کہ آدمی کر لے، ابھی زندگی ہے باقی، اور ایک چیز اپنے عمل میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جب دل گھبرائے اور انسان تھکے تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ایک چیز تو یہ یاد رکھنے کی چاہیے کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے انسان تیاری پکڑ لے۔ اور دوسری چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو مشکل ہے نا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا، اپنے آپ کو راضی کرنے والے کام کرنا تو بڑا آسان ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ مشکل صرف زندگی میں ہی ہے، اللہ کو راضی کرنا اسی دنیا میں ہے۔ اس دنیا سے ہم گئے کہ اللہ کے اوپر ذمہ داری ڈل جاتی ہے اپنے بندے کی کہ اب وہ اس کو راضی کرے۔ سبحان اللہ، اللہ کے اوپر ذمہ داری ڈل جاتی ہے کہ اب وہ اس کو راضی کرے، اور جنت میں دیتا جائے گا جو چاہیے ہوگا، ملتا جائے گا، کوئی کمی نہیں ہونی ہے، انسان جو خواہش کرے گا وہ ملے گا۔ تو ہوئی نا، اللہ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈل جائے گی کہ جو ہم کو چاہیے وہ ہم کو مل جائے۔ اور زندگی تو جو ہے جنت کی، وہ تو ہم کئی ایک دفعہ ڈیفائن کر چکے ہیں، آج دوسری بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اب تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ جنت تو جنت ہے، جس کے اپنی شان، جس کے اپنی جو ہے وہ
آرام جس کے اپنا عیش، آرام تو بہت چھوٹا لفظ ہے جنت کے لیے، جس کو عیش کہتے ہیں اردو میں، عیش، فلاں کے تو عیش ہیں، تو دنیا میں ہم جس کو عیش کہتے ہیں اس عیش سے بھی کہیں بڑا عیش ہے جو جنت میں منتظر ہے میرا اور آپ کا۔ تو یہ الحمدللہ یہ ملنے والا ہے وہاں پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دل گھبرائے تو یہ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ یہ دنیا کی ہی تھوڑی سی مشکل ہے، یہ زندگی جب تک ہے جب ہی تک اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنے ہیں، اس کے بعد چھٹی، اس کے بعد چھٹی۔ تو جو یہ موقع ملا ہوا ہے اس کو حاصل کر لینا ہے، اس کو حاصل کر لینا ہے۔ تو ابھی بات ہو رہی تھی، شبو بتا رہی تھی کہ ان عشرہ ذی الحجہ میں جہاں ہمیں نماز اور نماز میں نفل نمازوں کی زیادتی، وہیں پر تلاوت قرآن جس کے بارے میں ہم نے بھیجا بھی تھا آپ لوگوں کو کہ ایک لیتے ہیں ٹارگٹ کہ ہم 10 دن میں قرآن مکمل کریں، تو ایک ٹارگٹ بڑا لے لینا چاہیے۔ کوئی کہے گا اوہو اتنا زیادہ تو کیسے ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے، ہاں اتنا زیادہ تو ممکن نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ تو پہلے انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے، ایک پارہ تو پڑھ نہیں پا رہے ہیں ہم لوگ، پھر 3 پارہ کہاں سے پڑھیں گے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ٹارگٹ اور جو گول ہے وہ بڑھا لینا چاہیے۔ کوئی پورے قرآن کو ختم کرنے کا اگر گول لے گا 10 دن میں تو 15 پارے تو پڑھ ہی جائے گا نا، اور کوئی ایک ہی پارہ پڑھنے کا لے گا تو پھر 2-3 پارہ پڑھے گا۔ اس لیے کہ کبھی بھی انسان اپنے پورے گول کو اچیو نہیں کر پاتا ہے۔ جو ایک بناتا ہے کہ ہم اس گول کو پورا کریں گے، ہم اس کام کو پورا کریں گے، اس کو کبھی بھی انسان پورا نہیں کر پاتا ہے۔ تو بڑا رہے گا گول، اور اگر بلند رہے گا انسان کا عزم تو کم سے کم اگر آدھا کام بھی ہوگا تو بہت کام ہو جائے گا۔ اس لیے بڑھا لینا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ نیت تو اچھی کرنی چاہیے نا، نیت اچھی کرنے میں کوئی محنت نہیں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن نیت اس طرح بھی نہیں کریں کہ بس نیت ہی نیت کریں اور پھر کچھ نہ کریں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے اور بڑی نیت کرنی چاہیے تاکہ جب اس میں اگر آدھا بھی کام ہو تو کچھ ہو جائے کام۔ تو تلاوت، اسی طرح صدقہ بھی بڑا سوچنا چاہیے۔ سال میں 2 ایسے موقع آتے ہیں جب کہ صدقات اور جو دینے لینے کا کام ہے انہی دنوں میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور دوسرے دنوں میں انسان دے گا نہیں، لیکن ایک نیت کر کے کہ مجھے اگر دینا ہے تو میں ان دنوں میں دوں، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں، شب قدر کی راتوں میں۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے ثواب کو کتنا دفعہ ملٹیپلائی کر دیتی ہیں۔ تو یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے میرا اور آپ کا۔ تو یہ بھی کرنا ضروری ہے۔ جہاں آپ سب کی دعا لگی ہم کو صحت کے لیے، کتنے سارے لوگ، وہ درس بھی چھوٹا، منڈے والا بھی، کلاسز بھی چھوٹی، تو سینکڑوں لوگ دعا کر رہے تھے۔ جہاں دعا لگی ہے سب کی وہیں پر صدقے سے علاج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صدقہ بڑھا کے دیں اللہ کے راستے میں، یا اللہ مجھے ہم کو ٹھیک کر دے، یا اللہ میری بیماری دور کر دے۔ پوری عربوں نے کتابیں لکھی ہیں کس طرح صدقے سے معجزے کی طرح انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، بڑی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں، لیکن بڑا صدقہ دینا پڑتا ہے۔ تو جان ہے تو جہان ہے، پیسہ لے کے کیا کریں گے اگر انسان کے پاس صحت نہیں ہے، یا جان ہی چلی جائے اللہ نہ کرے، تو ہماری تو جان ہماری چیزوں میں اٹکی رہتی ہے۔ ایک عورت نے بتایا تھا، دیسی عورت تھی، جس نے بتایا کہ اس نے اپنے شوہر کا علاج، جس کو کینسر ہو گیا تھا، پاکستان کی تھی غالباً، اس نے کہا جتنا میرے میاں کے پاس بینک بیلنس تھا سارا میں نے اللہ کے راستے میں صرف کر دیا۔ یہ سوچے بغیر کہ میاں چلا جائے گا تو میرا کیا بنے گا۔ انسان تو اور دانت سے پکڑ کے رکھتا ہے پیسے، کہ اب اگر شوہر بھی چلا گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ یہی پیسہ تو بچوں کے لیے کام آئے گا نا مستقبل میں۔
اس نے اس کی فکر نہیں کی اور اس نے سارا صدقہ کر دیا اور میاں اس کا ٹھیک ہو گیا، بیماری چلی گئی جسم سے۔ اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اور اس کے اوپر اعتماد بھی کرنا چاہیے اور یقین بھی رکھنا چاہیے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لے بھی جا سکتے ہیں، اور میڈیکل سائنس بہت سارے ایسے کرشمے دیکھ چکی ہے جس میں کہتی ہے کہ آدمی کو کینسر ہے، مر جائے گا یا فلاں کچھ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد پتہ چلا کرشمے کی طرح جسم سے بیماری غائب ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس تو کچھ زیادہ نہیں کرنا ہوتا ہے، کیا کہنا ہوتا ہے؟ کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ایک ہی منٹ دینا، ہاں سب لوگ، آپ لوگ پلیز اپنا میوٹ رکھیے گا تو انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ تو کن فیکون ہوتا ہے، تو صدقہ اور اس کے بعد تکبیرات کی کثرت، تکبیرات کی کثرت، جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ایک اور بھی اس میں تسبیح ہے جس کے بارے میں کہ جب یہ پڑھتا ہے بندہ تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ بھی آپ لوگوں کے پاس بھیجا ہی گیا ہے، یہ جنت کا جو دروازہ ہے، جو پروگرام ہے، اس میں گئی ہے یہ ساری تکبیرات۔ اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو وہاں سے یاد کر لیجئے اور پڑھتے رہیے۔ عشرہ ذو الحجہ میں بھی پڑھیے اور اس کے بعد بھی پڑھیے۔ اللہ کی حمد ہے نا، اور تعریف ہے اور اللہ کی بڑائی ہے، تو پھر اس کو پڑھتے رہنا۔ میری زبان کے اوپر اس کو پڑھنے کی عادت پڑ جائے، اتنا پڑھا جائے۔ آج بچوں کو ہم سکھا رہے تھے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ تو یہ دیکھیں، اسی طرح جیسا ابھی بتایا اس نے کہ 9 ذی الحج کو روزہ رکھا جائے گا۔ روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو یہ سنت کے روزے پورے 9 روزے رکھے، اور اگر نہیں رکھ پاتا تو کم سے کم 9ویں ذی الحج کا روزہ ضرور رکھے، اس لیے کہ یہ روزہ بہت ہی اجر کا اور فضیلت والا ہے۔ اس ایک روزے میں 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے، الحمدللہ۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں آپ اور ہم جب 10 تاریخ کو پہنچتے ہیں، 10 تاریخ کیا ہے؟ 10 تاریخ ہے قربانی کے دن کی تاریخ، رائٹ؟ اور اس کے بعد قربانی 11 12 13 4 دن چلتی ہے۔ انڈیا میں تو لوگ 4 دن نہیں لیتے ہیں، لیکن صحیح حدیث سے 4 دن چلتی ہے، 13 تاریخ تک چلتی ہے قربانی۔ یہ قربانی کے دن ہے۔ اور قربانی کس کی قربانی سے ریلیٹ کرتی ہے، کس کی یاد دہانی کراتی ہے، کس کی سنت ہے؟ جو اللہ نے جاری کر دی آگے انسانیت کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلے تھے، سب ہم لوگ جانتے ہیں۔ تو ہم اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ بیٹے کو تو بچا ہی لیا، لیکن اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ اب اللہ کے راستے میں خون بہاؤ، تو اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے، پسندیدہ یہی ہے، اور بچوں سے کروانی چاہیے، پسندیدہ یہی ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ کے راستے میں یہ بھی کرنا پڑتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور جانور کو تکلیف نہیں ہوتی، قربانی کرنے والے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ تو آواز نکالتا ہے نا، وہ تو اس کی عادت ہی ہے، پکڑا جائے گا، گلا پکڑا جائے گا، آواز تو نکالے گا۔ اللہ کے راستے میں قربان ہونا پسند کرتا ہے جانور۔ تو بچوں کو یہ سمجھایا جائے تاکہ ان کو ڈر نہ لگے، اور ان کو جو رحم کا مادہ ہے کہ دل کے اندر کہ میرا بچہ تو، میرا بیٹا تو خون ہی نہیں دیکھ سکے گا، میرا بیٹا تو چھری نہیں چلا سکے گا، یہ غلط بات ہے بالکل۔ بچوں کو سکھانا چاہیے۔ تو بات ہو رہی تھی قربانی کی، تو قربانی تو ایک ہم کرتے ہیں جانوروں کی۔ جو قربانی اصل مقصد ہے زندگی میں، وہ قربانی ہے اپنے خواہشات کی۔ کوئی ایک بری عادت تو چھوڑے نا، کوئی ایک بری عادت تو چھوڑے نا ہم،
اور ہم کہیں کہ اللہ میں نے یہ قربان کر دیا، یہ قربانی دی، اے اللہ میں نے یہ قربانی دی اس سال کہ اب میں اس عادت کو چھوڑنے والی ہوں، میں فجر میں روز سوتی ہوں، فجر کی نماز نہیں پڑھتی، میں نے اپنے نیند کی قربانی دی. صحیح ہے؟ میں فجر پڑھنے والا یہ کہے کہ اللہ رب العالمین تو ہر دفعہ ہر رات آتے ہیں آسمانی دنیا پر اور میں اس وقت سوتی رہتی ہوں، میں نے اپنے تہجد کے وقت کی نیند کی قربانی دے دی، اللہ کی محبت میں چھوڑ دیا. یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ کیا قربان نہ کرو، جب تک کہ اللہ کے راستے میں اس چیز کو قربان نہ کر دو جو تم پسند کرتے ہو. نیکی تک نہیں پہنچ سکتا انسان اگر اللہ کی محبت میں کچھ چیزوں کو قربان نہ کرے. عجیب لگتا ہے ہم کو تو یہ آیت بہت ڈرا دیتی ہے، اور ہم کو لگتا ہے میری ہدایت کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے، میری ہدایت کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے کہ محبت، وہ تمام دنیا کے کام جن سے محبت کرتے ہوئے آپ اللہ کو بھولتے ہیں یا ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، وہ کام چھوڑنے میں اللہ کی محبت ہے، اس کام کو چھوڑنے میں نیکی ہے. تو یہ قربانی کے اس مہینے سے سیکھنا کیا ہے ہم کو اور آپ کو؟ ہم کو اور آپ کو محض تکبیرات نہیں، محض نمازوں تک نہیں، محض روزوں تک نہیں، محض صدقات تک نہیں، ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنی کسی بری عادت کو ابھی سوچیں دماغ میں یا لکھیں اپنی کاپی پر، اگر سامنے میں کاپی موجود ہے، میں غیبت چھوڑ دوں گی، غیبت کی قربانی دے دی ہم نے. اس عشرہ ذو الحجہ سے میں لوگوں کے بارے میں بات نہیں کروں گی. یہ جو غیبت ہے نا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور ہم سب کرتے ہیں اور کر جاتے ہیں، کہیں پر کسی نیت سے، کہیں پر کسی نیت سے، کہیں پر کسی نیت سے. لیکن یہ جو زبان کا عمل ہے یہ اتنا نقصان دہ ہے کہ ہمارے جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنے لوگوں کی ہیں ہماری نیکیاں سب کو دے دی جائیں گی، سبوں کا گناہ ہمارے سر پہ ڈال دیا جائے گا. ہم تو نیکی جمع کر رہے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے جو سوراخ ہے میری تھیلی میں جس کی وجہ سے میری نیکی تو جمع نہیں ہو پا رہی ہے. ادھر نیکی کرتے ہیں، اتنی مشکل سے نماز پڑھی، ادھر غیبت کر دی. چلیے جناب، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم نماز بھی پڑھو، تم غیبت میں بھی لگی رہو تاکہ کچھ جمعی نہ ہو. پھر جہاں جانا ہے ہم کو، جو تم کو لے جانا ہے جہاں، وہاں تو بہت آسانی سے لے جایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اس خاتون کو، اس عورت کو، اس لڑکی کو تو اپنی زبان کے اوپر قابو نہیں ہے، تو بس بلواتا ہے. اور پھر ہم بولنے والے بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ ہم خوب بات کرتے ہیں، ہم بہت اچھا بات کرتے ہیں، ہمارے بغیر تو محفل سونی ہوتی ہے، ہمارے بغیر تو یہ اچھا نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو ہنساتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، جو بھی. تو بولنا ہے تو کیا بولا جائے؟ ہمیں سکھایا گیا بولنے کا دل چاہے اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تھکاؤ، مختصر بولو. ایک روایت ملتی ہے کتابوں میں، اللہ معلوم کتنی صحیح ہے لیکن ہو بھی سکتی ہے، لوگ اللہ نے ایک سے ایک پیدا کیے، کہ ایک خاتون کے بارے میں ہے جو قرآن کی آیت کے سوا کچھ بولتی نہیں تھی، پورا قرآن یاد تھا، اور جو اس سے کوئی سوال پوچھے تو وہ جواب میں قرآن کی ایک آیت پڑھتی تھی جس میں اس کا جواب موجود ہوتا تھا. اب اس زمانے کے لوگ تو عربی جانتے تھے نا، تو سمجھ جاتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو کسی نے جب ایک عالم نے جب یہ دیکھا تو بہت تعجب ہوا، اس عورت سے جو سوال کرے تو جواب میں قرآن کی ایک آیت پڑھے جس میں جواب کے اندر موجود تھا. تو بہت حیرت ہوئی، اور بڑی عمر کی خاتون تھی. بچوں سے پوچھا کہ تمہاری ماں یہ ایسا کیا ہے؟ کہنے لگے میری ماں 22 سال سے کچھ بولتی نہیں ہے سوائے قرآن کی آیت کے. اب ایسا کرنا تو ممکن نہیں ہے نا ہمارے لیے اور آپ کے لیے، یاد ہی نہیں کچھ تو ہم کیا کریں گے ایسے.
لیکن کم سے کم یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اس روایت سے کہ بولنا کتنا نقصان دہ ہے، کتنا مہلک ہے، کتنا ہم کو اور آپ کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ لوگوں کے بارے میں بولنا چھوڑ دیں، کسی کے بھی بارے میں۔ اپنے دل کی بات پھر ہم کس سے کریں؟ لوگوں سے نہ کریں تو بڑا مسئلہ ہے، دل ہلکا کر لیتے ہیں ہم لوگ، شوہر کی شکایت کر کے، ساس کی شکایت کر کے، بہو کی شکایت کر کے، کسی کا بھی اپنے بھائی بہن کی شکایت کر کے، سسرال والوں کی شکایت کر کے، پڑوسی کی، اڑوس کی، اس کی، اس کی، جس کی بھی، جس سے دل دکھا ہوتا ہے اس کی شکایت کر کے تو ہم دل ہلکا کر لیتے ہیں۔ تو پھر یہ دل ہلکا کیسے ہو بھلا؟ مسئلہ تو یہ ہے بہت بڑا دل کا، اور شیطان نے یہ سمجھا رکھا ہے کہ اسی طرح ہلکا ہوگا تمہارا دل، تم کسی کو بولو پھر تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا۔ اور اللہ نے کیا سکھایا ہم کو؟ ہم سے بات کرو، میرے اوپر چھوڑو، ہم کو بتاؤ، میرے آگے رو۔ لوگوں کی تکلیفوں پر لوگوں سے ساتھ بات کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، جو برا ہے وہ برا ہی رہے گا، جو جلن کرتا ہے، حسد کرتا ہے، وہ ویسے ہی کرے گا، جس کی زبان خراب ہے وہ ویسے ہی بولے گی۔ تو پھر نقصان کیا کر دیتا ہے شیطان ہمارا؟ یہی سمجھاتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، چلو تھوڑی دیر بات کر لیتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں اصلیت بتا دیتے ہیں نا سامنے والے کو، وہ کیسی ہے۔ ہم لوگوں کا پردہ فاش کرنے کے لیے نہیں آئے اس دنیا میں۔ حدیث موجود ہے، جس کسی نے کسی مومن کا پردہ رکھا، اللہ رب العالمین اس کا پردہ رکھے گا آخرت کے دن۔ کتنی بڑی بڑی حدیثیں، اللہ اکبر۔ اگر ہم یہ سب کچھ کو یاد رکھیں نا بولتے وقت میں، تو کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات نہ بولیں۔ اور جو احسان کرنے والا شوہر کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں تم لوگ صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے جہنم میں۔ ایک صحابیہ نے ہمت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ ہماری تعداد زیادہ کیوں ہے جہنم میں؟ کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ ایمان کی کمی کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، ایمان تو ہے، زبان بہت خراب ہے، ناشکری کرتی ہو اپنے گھر والے کی، اپنے شوہر کی، اپنے خاندان والوں کی۔ تو یہ جو صدقہ ہے نا، یہ جو قربانی ہے، یہ صرف جانور کی نہ ہو، صرف مال کی نہ ہو، بلکہ گناہوں کی بھی ہو۔ اپنی عادت کی قربانی دی جائے۔ آپ سوچئے اپنے پاس، ہم سوچتے ہیں اپنے پاس میری کون سی عادت ہے جو بہت نقصان پہنچا رہی ہے اور اس کو میں چھوڑ نہیں پاتی ہوں۔ 2 مثال تو ہم نے دی نا، ایک تو صبح میں فجر کی نماز کا ہونا، بہت ساری چیز ہو سکتی ہے، وقت پر نماز نہ پڑھنا، دن بھر گھر کے کاموں میں لگے رہنا، تلاوت کے لیے وقت نہ نکالنا۔ غیبت کی بات تو ہو ہی گئی، زبان کے جتنے طرح کی زبان کی خرابی ہو سکتی ہے، ساری خرابیاں موجود ہیں۔ تو کوئی ٹی وی ڈرامہ دیکھتا ہوگا، ہے نا، اتنا ٹائم برباد کرنا، تو اپنی کوئی چیز اللہ کے راستے میں قربان کریں اور کہیں کہ اس ذی الحجہ کو 2021 کے ذی الحجہ میں نے ایک خصی قربان کی تھی، یا میرے نام کی قربانی ہوئی تھی، یا میرے فیملی کی طرف سے قربانی ہوئی تھی، اور میں نے ایک عادت چھوڑی اپنی۔ صحیح ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو جتنی اس کے اندر جست لگا لے، کوئی ایک عادت چھوڑے جو سب سے خراب ہے، کوئی 10 عادتیں چھوڑیں جو بہت خراب ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب اپنی عادتوں کی، بری عادتوں کی قربانی دینے کا سوچتے ہیں، اپنے کاپی پر لکھتے ہیں کہ ہم یہ آج سے نہیں کریں گے۔ غیبت آپ لوگ لکھیے کہ ہم نہیں کریں گے، ہم نے بھی لکھ لیا، آپ بھی لکھیے۔ غیبت آپ نہیں کریں گی، فجر کی نماز آپ نہیں چھوڑیں گی، نیند کی قربانی دیں، اور جو لوگ فجر پڑھتے ہیں وہ تہجد پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مال کو سمیٹ کے رکھنے کی بڑی عادت ہے ہم لوگوں کو، ہم عورتوں کو،
گھر بھرا ہوا ہے سامان کا، نکالتے نہیں ہیں گھر سے سامان، دینے کی عادت ڈالیں. میرے مرنے کے بعد جو چیز بٹی جائے گی نا اس کو زندگی میں بانٹ کے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور بچوں کے لیے سمیٹ کے رکھنا اچھی بات ہے، لیکن سب کچھ دینے والی ذات تو وہ ہے نا. ہم جب اللہ کے بندوں کو دیں گے اور اس کی زندگی کی مشکلوں کو آسان کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کی مشکلوں کو آسان کرے گا. علماء کہتے ہیں اور سلف کہتے ہیں پچھلے زمانے کے کہ دیکھا ہم نے کہ جو بنو امیہ کا ایک خلیفہ تھا عبد الملک، وہ مرا تو اس نے اتنے مال و دولت چھوڑے اپنے، سارا حرام کا، لوگوں سے عوام کا لوٹا ہوا. خزانہ بادشاہوں کا کس سے بھرتا ہے؟ عوام کے پیسے سے. تو وہ اتنا مال چھوڑ کے مرا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کے بیٹوں کو دیکھا کہ وہ اندلس میں بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک. اور عمر بن عبدالعزیز جن کو کہ عمر ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے شاید 10 دینار یا کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ ایسا ہی تھا، اس وقت ہم کو یاد نہیں آ رہا. بہت چھوٹی کوئی رقم تھی جو ان کے، کثیر الاولاد تھے، کافی بچے تھے. کچھ ایسا چھوڑا کہ کچھ کسی کو کچھ ایک کوئی درہم یا کچھ ایسا ہاتھ میں آئے. 10 درہم چھوڑے شاید. اور 10 درہم چاندی کا سکہ اس زمانے میں کوئی رقم نہیں ہوتی تھی. میں نے ان کے بیٹوں کو دیکھا کہ وہ مالا مال ہو گئے. تو انسان جن بچوں کے لیے کرتا ہے انہی کے لیے برکتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے. اس لیے کہ برکت دینے میں ہے، برکت جمع کرنے میں نہیں ہے. یہ راز جو جان گیا وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اسی طرح کامیابی مشقت کرنے میں ہے، اپنے آپ کو لگانے میں، گھلانے میں، خرچ کرنے میں ہے، اللہ کے راستے میں بچانے میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ہم سب اس بات کو سمجھ گئے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہاں وقت پر نمازیں پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، صدقہ کرنے والا، تکبیرات کثرت کے ساتھ پڑھنے والا، 9 ذی الحجہ کے روزے میں دعائیں مانگنے والا، اور جو ہے وہ چوتھا کلمہ پڑھنے والا، اور جہاں 10 تاریخ کو قربانی سے زیادہ اللہ رب العالمین کو کچھ اور زیادہ پسند نہیں ہے، جہاں ہم 10 تاریخ کو جانور کی قربانی کریں انشاءاللہ تعالیٰ، وہیں پر ہم اپنی جو ہے وہ آج سے، ابھی سے اپنی بری عادتوں کے بارے میں ضرور سوچ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم نے یہ آپ کے راستے میں اس کو قربان کیا انشاءاللہ تعالیٰ. تو جزاکم اللہ خیراً کثیرا و حسن الجزا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. اپنی خاص دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اور پھر خاص طور پر 9 ذی الحجہ کے روزے میں میرے لیے، میرے بچوں کے لیے بھی دعا کرنا سب لوگ مل کر کے انشاءاللہ. آپ سب کے لیے میری دعائیں ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو، جو ہماری بڑی بہن ہے، اللہ تعالیٰ سبوں کو ایمان اور صحت کے ساتھ زندگی دے، اور اللہ رب العالمین ہماری تمام چھوٹی بہنوں کو اپنی زندگی میں وہ کامیاب راستہ دکھا دے کہ وہ خود بھی کامیاب ہوں اور اپنے بچوں کی بھی صحیح تربیت کر سکیں. آگے یہ نسلیں اللہ کرے اللہ کا کلمہ بلند کر جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت، اپنے لوگوں کی خدمت، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے. یا اللہ ہم سب کو ہمارے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ بنائیے، اور اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے. یا رب العالمین ہمارے ماں باپ کو بخش دیجیے. اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرہ. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے. اے اللہ ہمارے والدین کو بخش دیجیے، ہمارے استادوں کو بخش دیجیے، ہمارے بزرگوں کو بخش دیجیے. یا اللہ ہمارے جد امجد کو بخش دیجیے. یا اللہ ہمارے مائکے کو بخش دیجیے. یا اللہ ہمارے سسرال کو بخش دیجیے. یا اللہ ہمارے ساس سسر کو بخش دیجیے. یا رب العالمین اے اللہ ہمارے شوہروں کو زندگی دیجیے. یا اللہ ہمارے پیر دین کے اوپر جما دیجیے. یا اللہ ہمارے بچوں کی بہترین تربیت کیجیے. یا اللہ ہمارے ہر کام کے اندر برکت ڈال دیجیے. یا اللہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے والا بنا دیجیے. یا اللہ یا رب العالمین. یا اللہ وہ تمام خوبیاں، وہ تمام اوصاف، وہ تمام نیکیاں جو آپ اپنے نیک بندوں کو جس کی توفیق دیا کرتے ہیں، یا اللہ ہم ساری توفیق مانگتے ہیں آپ سے. یا رب العالمین اے اللہ ہمیں سعادت کی زندگی
اب آپ کی پسندیدہ زندگی عطا کیجیے اور شہادت کی موت عطا کیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہم یہاں پر جو ہے وہ نیکیاں کر جائیں ان 10 دنوں میں اور اس کے بعد بھی آگے یا اللہ ان نیکیوں میں ہمیں یا اللہ بڑھا چڑھا کے قبول کر لیجئے یا اللہ، ہمارے صدقات کو قبول کر لیجئے۔ ہمارے پاس جو بھی لوگ آئے ہیں جو نہیں بھی آ سکے یا اللہ، ان کی جو بھی جائز خواہشات ہیں اللہ سب پوری کیجئے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا کیجئے۔ جن کے پاس رزق کی تنگی ہے اور کوئی اور پریشانی ہے یا اللہ ساری پریشانیوں کو دور کر دیجئے یا اللہ، ہر تکلیف کو دور کر دیجئے یا اللہ، ہمارے جانے والوں کی مغفرت کیجئے یا اللہ، اور جو زندہ ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دیجئے یا اللہ۔ پوری امت جہاں کہیں بھی پریشان ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہے یا اللہ، ان تمام لوگوں کو یا اللہ اپنا حامی و ناصر ہو یا اللہ، سب کی مدد کیجئے یا اللہ، خاص طور پر کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں کی اور دنیا میں جہاں کہیں بھی یا اللہ، سیریا اور جہاں کہیں بھی یمن، جہاں بھوک ہے اللہ بھوکوں کو کھانا کھلائیے یا اللہ، جہاں پر لباس نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے اللہ، ان کو لباس عطا کیجیے یا اللہ۔ یا اللہ مسلمان ممالک کو یا اللہ جن کے پاس اتنے پیسے ہیں بھرے پڑے ہیں یا اللہ ان کو توفیق عطا کیجیے کہ وہ غریب مسلمانوں کے اوپر خرچ کر سکیں یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں بہترین لیڈرشپ، بہترین رہنما عطا کیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور یا اللہ ہم سب کی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لیجیے یا اللہ۔ جو مانگ لیا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی خیر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی، ان تمام چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی۔ اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔